حرکت اور وقت، موشن اینڈ ٹائم۔ سلام دوستوں، آج ہم جس سبق کے متعلق معلوم کرنے جا رہے ہیں وہ ہے حرکت اور وقت، موشن اینڈ ٹائم۔ وقت کے بارے میں ہمیں پتہ ہے، ٹائم جسے ہم ہر دن استعمال کرتے ہیں۔ اب یہ حرکت کیا ہے؟ جواب آسان ہے، کسی بھی شے یا چیز کے مقام میں تبدیلی حرکت کہلاتی ہے۔ فار ایگزامپل، ایک کار ہے جو شروعات میں مقام A پر ہے، تھوڑی دیر کے بعد مقام B پر پہنچتی ہے، یعنی اس کار نے مقام A سے مقام B تک حرکت کی ہے۔ اس طرح مقام بدلنا ہی حرکت کہلاتا ہے۔ حرکت کے 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، خطی یا مستقیمی حرکت، جسے انگریزی میں لینئر موشن کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، دائروی حرکت، سرکولر موشن۔ نمبر 3، دوری یا اہتزازی حرکت، جسے انگریزی میں پیریوڈک موشن کہا جاتا ہے۔ چلیے اب مختلف مثالوں کے ذریعے ان کو معلوم کرتے ہیں۔ مستقیمی حرکت، لینئر موشن۔ اگر کوئی شے سیدھی لائن میں حرکت کرتی ہے تو اسے خطی یا مستقیمی حرکت کہا جاتا ہے۔ مثلا کار کا سیدھے راستے پر چلنا۔ دائروی حرکت، سرکولر موشن۔ اگر کوئی شے دائروی شکل میں یا گول گول حرکت کر رہی ہے تو اسے دائروی حرکت کہتے ہیں۔ مثلا فین کے پنکھوں کا گھومنا۔ دوری یا اہتزازی حرکت، پیریوڈک موشن۔ وہ حرکت جو ایک مقررہ وقفے کے بعد دہرائی جاتی ہے دوری حرکت کہلاتی ہے۔ مثلا جھولے میں کسی بچے کی حرکت۔ یہاں جھولا جتنا وقت آگے کی طرف حرکت کرنے کے لیے لیتا ہے اتنا ہی وقت پیچھے آنے میں لگاتا ہے۔ اس طرح جو حرکت ایک مقررہ وقفے کے بعد دہرائی جاتی ہے دوری حرکت یا پیریوڈک موشن کہلاتی ہے۔ چلیے اب آپ کے فہم کی جانچ کرتے ہیں۔ اب اسکرین پر حرکت کی ایک مثال بتائی جائے گی۔ آپ کو اس حرکت کی قسم بتانا ہے کہ وہ مستقیمی حرکت ہے، دائروی حرکت ہے یا دوری حرکت۔ تو کیا آپ تیار ہیں؟ اگر چاہیں تو ویڈیو کو پاز بھی کر سکتے ہیں۔ پہلی مثال ہے سپاہی مارچ پاسٹ کرتے ہوئے۔ بتائیے یہ حرکت کی کون سی قسم ہے؟ صحیح جواب ہے مستقیمی حرکت، کیونکہ یہاں سپاہی سیدھی خط میں حرکت کر رہے ہیں، اس لیے یہ مستقیمی حرکت ہے۔ دوسری مثال، بیل گاڑی سیدھی سڑک پر چلتے ہوئے۔ اس کا صحیح جواب ہے مستقیمی حرکت۔ تیسری مثال، دوڑتے ہوئے ایک ایتھلیٹ کے ہاتھ۔ بتائیے یہ حرکت کی کون سی قسم ہے؟ صحیح جواب ہے دوری حرکت۔ چوتھی مثال، چلتی ہوئی سائیکل کے پیڈل۔ اس کا صحیح جواب ہے دائروی حرکت، کیونکہ سائیکل کے پیڈل گول گول گھوم رہے ہیں، اس لیے
یہ دائروی حرکت کی مثال ہے۔ پانچویں مثال، سورج کے گرد زمین کی حرکت۔ صحیح جواب ہے دوری حرکت، کیونکہ زمین مقررہ وقفے کے بعد اپنی گردش کو دہراتی رہتی ہے، اس لیے یہ ایک دوری حرکت کی مثال ہے۔ نیکسٹ مثال، جھولے کی حرکت۔ اس کا صحیح جواب ہے دوری حرکت، کیونکہ یہاں جھولا جتنا وقت آگے کی طرف حرکت کرنے کے لیے لیتا ہے اتنا ہی وقت پیچھے آنے میں لگاتا ہے، اس لیے یہ دوری حرکت کی مثال ہے۔ امید ہے آپ کو حرکت اور اس کے اقسام کے متعلق سمجھ میں آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔